ایک سوال جو بہت عام ہے، لوگ بہت کرتے ہیں، یہ وہ لوگوں کا سوال ہے جو بہت کنسرنڈ ہیں، فکر مند ہیں اپنی نمازوں کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر سورۃ المومنون کے بالکل شروع میں فرمایا، بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ کامیاب ہو گئے ایمان والے، اور اس کے بعد ایک پوری لسٹ ہے کہ کون سے ایمان والے کامیاب ہوئے، یعنی ایمان بیس لائن ہے، بنیاد ہے، اور اس کے بعد اگر ان ایمان والوں کے اندر یہ خصوصیات ہوں گی تو یہ کمبینیشن، یہ جو پیکج ہے، یہ کامیاب ہو گئے۔ اور اس میں سب سے پہلی کوالٹی، سب سے پہلی خصوصیت اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی، کامیاب ہونے والے ایمان والوں کی یہ بتائی کہ جن کی جو اپنی نمازوں میں خشوع رکھتے ہیں، جن کی نمازوں میں خشوع ہوتا ہے۔ خشوع ایک لفظ ہے عربی زبان کے اندر، اور ایک اور لفظ ہے جس کو خضوع کہتے ہیں، اردو میں خضوع، رائٹ، خشوع اور خضوع جس طرح اردو میں کہتے ہیں، یہ دونوں انٹرچینجبلی یوز ہوتے ہیں۔ ایک کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کا ظاہر وہ بالکل ہمبل ہو، نظریں جھکی ہوئی ہوں، جسم کے اعضاء جو ہیں وہ اس کے اندر عاجزی ہو، اور ایک دل کی کیفیت کا نام ہے کہ دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور جھکا ہوا ہو، اس کے اندر ایک او ہو، اللہ تعالیٰ کے ایک او کی کیفیت ہو۔ تو یہ خشوع اور خضوع، سوال یہ لوگ کرتے ہیں کہ جی میری نمازوں کے اندر خشوع نہیں ہے، بلکہ سوال ایک اور بھی ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ نمازوں میں بہت خیالات آتے ہیں، جیسے ہی میں نماز پڑھنے لگتا ہوں یا لگتی ہوں ایک دم سے خیالات کی بھرمار ہو جاتی ہیں۔ انفیکٹ کچھ لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ بہت برے خیالات آتے ہیں، کہتے ہیں میں سجدہ کرتا ہوں تو مجھے اتنے بیہودہ خیالات آتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ پھر اسی پہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایسی نماز کا پھر کیا فائدہ ہوا، اور عجیب سے کامنٹس بھی دیتے ہیں۔ یہ سارے میں سوالات کو سورٹ آف سمرائز کر رہا ہوں، ان کو کمبائن کر رہا ہوں، ان کو اکٹھا کر کے اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ دیکھیں، نماز فرض ہے، نماز فرض ہے، نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے۔ ہمارے دین کے اندر سب سے اہم چیز عقیدے کے بعد، ایمان کے بعد، وہ نماز ہے۔ سب سے پہلا سوال قیامت کے دن نماز کے بارے میں ہوگا۔ جو نماز ایک بھی جانتے بوجھتے چھوڑ دیتا ہے، جانتے بوجھتے، تو وہ ایک بہت گناہ کبیرہ ہے، بلکہ ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق یہ تو ایک ایسا ہی ہے جیسے کفر کیا اس نے۔ تو نمازوں کی پابندی لازم ہے۔ سب سے پہلی بات، جیسی بھی نماز پڑھی جائے، نماز پڑھیں۔ یہ جو شیطان ہمارے دل کے اندر ڈالتا ہے نا کہ ایسی نمازوں کا کیا فائدہ ہے، دیکھیں فائدہ ہم بعد کی بات کریں گے۔ پہلی بات ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کیا ہم نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں۔ نماز پڑھنا لازم ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد اس نماز کے اندر خشوع ہونا لازم ہے۔ یہ جو سوالات ہیں، خیالات بہت آتے ہیں اور اس کی وجہ سے پریشان ہیں، تو یہ ایک اچھی فکر ہے، لیکن یہ ایمان کی نشانی ہے کہ فکر لاحق ہو گئی ہے۔ کچھ صحابہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہمیں ایسے خیالات آتے ہیں کہ ہم ان کو زبان پہ لا ہی نہیں سکتے، یعنی بے اختیاری خیالات۔ ہم یہ چیز پسند کرتے ہیں کہ ہم جل کر کوئلہ ہو جائیں، بجائے اس کے کہ ہم ان خیالات کو اپنی زبان پہ لے کر آئیں۔ بہت پریشان، اور یہی تو ایمانی فکر ہوتی ہے، یہی تو ایمان کی نشانی ہوتی ہے کہ انسان فکر مند ہو جائے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے یہی فرمایا، کیا ایسا ہی ہے؟ یعنی تم واقعی پریشان ہو اپنے خیالات سے، بے اختیاری خیالات سے؟ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ۔ فرمایا یہ تو صریح ایمان کی نشانی ہے۔ اگر ایمان نہ ہوتا تو تم کبھی پریشان نہ ہوتے اپنے خیالات سے۔ تو یہ جو خیالات آ رہے ہیں نمازوں میں اور لوگ پریشان ہیں، یہ تو آپ کو مبارک ہو کہ آپ پریشان ہیں، لیکن اب اس پریشانی پہ کرنا کیا ہے؟
پریشانی پہ یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کا اہتمام کریں کہ یا اللہ یہ شیطانی خیالات سے ہماری نجات دے دے، ہم پریشان ہیں۔ ایک دعا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر سکھائی، سورۃ الکہف کے اندر جو اصحاب کہف تھے انہوں نے ایک دعا مانگی، ربنا ہب لنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، ربنا ہب لنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، کہ یا اللہ ہمیں اپنی طرف سے رحمت نازل فرما دیجئے، ہمارے امور میں درستگی پیدا کر دیجئے، ہمارے حالات ٹھیک کر دیجئے۔ یہ دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 1 دعا کا اہتمام کریں۔ نمبر 2 کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم عبادت اللہ کی ایسے کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو جان لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو جب اللہ اکبر کہیں، اللہ اکبر، ہاتھ اٹھائیں، اللہ اکبر، یہ دنیا سے بیزاری کا اعلان ہے۔ اللہ اکبر، میں نے ہر چیز سے بیزاری کا اعلان کیا اور اللہ کی طرف میں نے متوجہ ہوا۔ ایک اس نیت کر لیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میرے حالات سے واقف ہیں، میری سوچ سے واقف ہے، میری نیت سے واقف ہے۔ اس چیز کو استحضار کر لیں، اور سورۃ الفاتحہ کو ایکسٹراڈنریلی استحضار سے پڑھنے کی کوشش کریں، باقی ساری نماز بھی، لیکن ایک خاص توجہ ہو شروع میں، کیونکہ سورۃ الفاتحہ شروع میں ہی ہے، اور وہ ایک دعا ہے، رائٹ؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ جب پہنچے تو توحید کی کیفیت دل میں لانے کی کوشش کریں۔ اللہ صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں اور صرف آپ سے مدد مانگتے ہیں، اور پھر اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھے راستے کی ہدایت دے دیجئے۔ اس دعا کو بحیثیت دعا مانگا کریں، نہ کہ بالکل ایک کیجول طریقے سے بس پڑھ دیا، ایسا نہیں کریں۔ اور جیسے میں نے کہا کہ ایک کوشش کریں اس کیفیت کو دل میں جمانے کی، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور رکوع سجود، اس کی تسبیحات، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب جو عظیم ہے، جو اعلیٰ ہے۔ سجدہ کریں، زمین پہ ماتھا ٹیکیں، اللہ کے سامنے میں نے سجدہ کیا۔ مجھے پتہ ہے کہ جن کو خیالات آتے ہیں ان کے لیے یہ بہت مشکل ہوگا شروع میں، لیکن دعا کا اہتمام اور اس چیز کا استحضار، کوشش، یہ ہمارا کام ہے، باقی اللہ تعالیٰ قبول کرنے والے ہیں۔ اگر ان چیزوں کا اہتمام کریں گے تو ہمیں اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کریں گے، اور انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی نمازوں کے اندر بہتری آئے گی۔ دیکھیں، خیالات آنا اور خیالات کی بھرمار ہونا اس چیز کی دلالت کرتا ہے، نمبر 1 کہ شیطان کو یہ سب سے بری چیز لگتی ہے، اسی لیے نماز میں سب سے زیادہ خیالات ڈالتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان کو سب سے زیادہ بری چیز لگتی ہے، اور نمبر 2 اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ سب سے بڑی چیز ہے، رائٹ؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صبر اور نماز کے ذریعے سے میری مدد طلب کرو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز بڑی بھاری چیز ہے سوائے ان لوگوں کے لیے جن کے اندر خشوع ہے۔ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو اللَّهِ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، جن کو یہ گمان ہے، انہیں پتہ ہے کہ ان کو اللہ سے ملاقات کرنی ہے، تو نماز کے ذریعے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کریں، یعنی نماز پڑھنے کے لیے ہی، نماز اچھی کرنے کے لیے ہی، نماز ہی سے اللہ کی مدد طلب کریں، دعا کریں، اس استحضار کو، اس گمان کو ذہن میں رکھیں، جیسے میں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ نماز وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہم ویسے ہی استغفار کرتے ہیں، سلام پھیرتے ہی مسنون طریقہ ہے، اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہ معاف کر دیجئے، ہم آپ کی مغفرت طلب کرتے ہیں اس کوتاہی پہ، اس کمی پہ جو ہم نے نماز میں کی۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کریں گے۔ نماز چھوڑیے نہیں، یہ بالکل بھی مت کیجیے کہ کہیں کہ اس نماز کا کیا فائدہ۔ اس نماز کا فائدہ ہے، لیکن ہاں اگر کوئی فکر نہیں کر رہا، اگر کوئی اپنی نماز میں خشوع پیدا کرنے کی فکر نہیں کر رہا، اس کے جو خیالات آ رہے ہیں اس کی فکر نہیں کر رہا،
تو یہ لمحہ فکریہ ہے کہ آپ فکر کیوں نہیں کریں، ہم فکر کیوں نہیں کریں، یہ لمحہ فکریہ ہے۔ پلیز اپنی نمازوں کو بہتر ہم سب بنائیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو اچھا بھی کریں اور اس کے ذریعے سے ہماری مدد بھی کریں، اور اللہ تعالیٰ وہ جو نماز کا مقصود ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، انشاءاللہ ایسی نماز ہو جائے گی، آپ دیکھیے گا ہماری زندگی سے بے حیائی اور برے کام سب نکل جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ نماز کی فکر کریں پلیز، اس کی حفاظت کریں، 5 وقت کی نماز اپنے وقت پہ پڑھیں پلیز۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔